اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اس لیے نہیں بنایا کہ انسان صرف اپنی ذات کے لیے سوچے۔ نماز پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچے۔ فرض ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، رب کا حکم ہے۔ اسی طرح بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے۔ ایمان ہے، انسان کی ذات کے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ تعالی قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا جو انسان صرف اپنی ذات کے لیے سوچے۔ اپنی ذات کے لیے تو حیوانات بھی سوچتے ہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ انسان کی شان ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ تم صرف اپنی ذات کے لیے نہ سوچو، دوسروں کے لیے بھی سوچو۔ اس کا رخ تھوڑا سا ادھر کر دینا، اس سپیکر کا رخ تھوڑا سا ادھر کر دینا۔ تو انسان کو یہ پیغام دیا گیا کہ دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی خیرخواہی، اگر یہ جذبہ تمہارے اندر آئے گا تو تم کامیاب ٹھہرو گے۔ اس لیے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے ایسے کام کرے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، وہ نفع جانی ہو، وہ نفع مالی ہو، وہ زبان کے ذریعے سے ہو، جس معاملے میں بھی انسان سے دوسرا خیر کی امید رکھے اور خیر کا معاملہ اس کے ساتھ کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب بندہ تو ایک مارا گیا، لیکن قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کسی آدمی نے کسی ایک مسلمان کی جان بچائی، ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سب مسلمانوں کو اس کے لیے تڑپنا چاہیے. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر تکلیف آئی ہے بس میں بھگتا گیا، برداشت کر گیا، میں نکل گیا. جس مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ یہ بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ یہ اس کی تکلیف ہے، کسی اور مسلمان کی تکلیف، کسی اور کی خوشی کو اپنی خوشی تصور کرے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے کہ تم کسی سے ہنس مکھ ہو کر ملو، کسی سے ملاقات کرو. اخلاق کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے طلاقت الوجہ، کہ کسی سے ملاقات کرو تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. یہ بھی ثواب ہے، اخلاق کا ایک درجہ ہے. یعنی اس طرح اسلام نے ہمیں دعوت دی، تبلیغ کی، پیغام دیا کہ انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے سوچتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ. اب اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مقامات پہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے. صرف اپنی ذات کو نہیں سوچتے. جیسے قرآن پاک نے کہا نا قُوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. یہ نہیں کہا اپنے آپ کو بچاؤ، آگے کیا ہے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور پھر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، انہیں بچاؤ. پھر فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، بستی والوں کی فکر کرو. وَمَنْ حَوْلَهَا، جو بستیوں کے ارد گرد، تمہارے شہر کے ارد گرد اور بستیاں، ان کی فکر کرو. یہ 5 درجے ہیں دعوت کے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو ڈرانا، اپنے آپ کی فکر، رشتہ داروں کی فکر، اور اپنی گھر والوں کی فکر، اپنے شہر کی فکر، ارد گرد کی بستیوں کی فکر. یہ تو ہے دینی فکر. ہر معاملے میں انسان کو یہ پیغام دیا گیا کہ دوسرے کی خیر خواہی کرنی. دوسرے کی خیر خواہی میں اللہ تیری خیر خواہی فرمائے گا، دوسرے کی مدد میں تیری مدد ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے کاش کہ مسلمان قرآن پاک کو ڈوب کے پڑھتا، اس کو سمجھتا، پیارے نبی کے فرامین کو پڑھتا، محبت کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مضمون قرآن پاک میں ہمیں دیا، ہر مسئلے کا حل دیا ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے اللہ اسے کیا انعامات دیتا ہے. بہت سارے انعامات قرآن پاک میں ذکر کیے، وقت کی نزاکت کو دیکھیں گے جتنی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیا دیتا ہوں اس بندے کو جو دوسروں کی بھلائی کی سوچتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے. اب اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلا پیغام ہمیں دیا کہ جو دوسروں کی سوچتا ہے اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے اسے. اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین.
جو دوسروں کی بھلائی کا سوچتا ہے، پہلا انعام اللہ کی طرف سے اسے ملتا ہے کہ قریب من الرحمت اللہ، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس بندے کو مل جاتی ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کی فکر رکھتا ہے، چاہے دنیاوی خیر خواہی ہو، اسے مالی مدد کرے، کسی معاملے میں اس کی ہیلپ کرے، دینی مدد کرے، اسے سیدھے راستے پہ لگا دے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ یہ نہیں فرمایا یہاں نماز پڑھو گے میری رحمت کے قریب ہوگے، روزہ رکھو گے میری رحمت کے قریب ہوگے۔ یہاں اللہ نے فرمایا جب تم میرے بندوں کے کام آؤ گے میں اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، میری رحمت تمہیں مل جائے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ جب تک اللہ کی رحمت بندے کو نہ ملے تو بندہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اگر اللہ کی رحمت نہیں ملے گی تو کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جتنی بھی نیکیوں کے انبار لے کے جائے، جتنی بھی نمازیں، ذکر و اذکار، تسبیحات و تحلیلات لے کے اللہ کی دربار میں پہنچے، اللہ کے انعامات جو اس نے دنیا میں استعمال کی، اللہ کی نعمتیں، ایک کا بھی حساب نہیں دے سکے گا اپنے عملوں کے بدلے میں۔ اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی قیامت والے دن اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی۔ ذرا تصور کریں، اور اس اللہ نے فرمایا میرے بندو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ رحم کروں گا۔ دیکھو اللہ کی کرم نوازی، کہتا ہے کتبہ، لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ اپنے نفس پر، اپنی جان پر کیا لکھ دیا؟ فرمایا علی نفسہ الرحمہ، رحمت کو لکھ دیا اللہ نے کہ میں اپنے بندوں پہ رحم کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے اللہ، اتنا رحیم ہے اللہ۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں تقسیم کیا، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، قیامت والے دن اپنے بندوں میں تقسیم کرے گا۔ اور اس انداز میں وہ تقسیم کرے گا۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے کہ اس نے اپنے عرش پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھوا دیا ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، مجھے جتنا بھی غصہ آئے لیکن میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہو جاتی ہے، میں اتنا بڑا رحیم ہوں۔ اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو یہ پیغام سنا دو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ رحمت للعالمین نبی کی زبان سے اپنی عفو درگزر رحمت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، میری رحمت بہت زیادہ ہے۔ کتنی رحمت ہے اللہ کی، اتنی اللہ کی رحمت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا قبرستان سے گزر ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ کی طرف سے اجازت تھی ان کو، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ سے دعا مانگی، مولا کرم فرما، مشکل میں ہے۔ چلے گئے، کچھ عرصے بعد وہیں سے گزر ہوا، اللہ نے دکھایا کہ اس قبر پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، مولا پہلے اسی قبر والے پہ تیرا عذاب برس رہا تھا، آج اسی قبر والے پہ تیری رحمت برس رہی ہے۔ سمجھ نہیں آئی میری دعا کو سن لیا یا کوئی اور وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے روح اللہ کلمت اللہ، اے میرے عیسیٰ، اصل میں ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس پہ رحمت برس رہی ہے۔ اس کی گھر والی امید سے تھی، اس نے اپنی گھر والی سے کہا تھا اللہ بیٹا دے، بڑا ہو جائے، اسے انجیل اس وقت ان کی کتاب تھی، اس کی تعلیم دینا، استاد کے پاس بھیج کے اس کو تعلیم دینا اس وقت کی کتاب کی۔ اے عیسیٰ، اس کا بیٹا پیدا ہوا، اب اس قابل ہوا کہ اس کی ماں، اس بچے کی ماں اور اس کی بیوی لے گئی اس بچے کو استاد کے پاس، اس نے آج اللہ کا نام اس کی زبان سے کہلوایا ہے، آج اس نے اللہ کا نام لیا اس معصوم بچے نے۔ تو میں نے فرشتوں سے کہا، میرے فرشتوں کی جماعت میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس کا معصوم بچہ زمین پہ میرا نام لے اور اس کے والد کو قبر میں عذاب دوں، اس لیے عذاب ہٹا کے اسے معاف کر دو۔ ان رحمتی وسعت غضبی، میرے غصے پہ میری رحمت غالب ہے۔ اس لیے فرمایا پہلا کام جو دوسروں کی خیرخواہی کا سوچے، دوسروں کی بھلائی کا سوچے، پہلا انعام اللہ کی طرف سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کے وہ قریب ہو جاتا ہے وہ بندہ، اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے وہ بندہ۔ اب دوسرا کام جو دوسروں کی بھلائی کرے، دوسروں کی خیرخواہی کرے، اللہ کیا انعام دیتا ہے اسے؟ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرے دوسروں کی بھلائی کے، کون سا کام؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلا کام یہ کرے دوسروں کی خیرخواہی بھلائی کا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے، فی السراء والضراء، چاہے مالی تنگی ہو، والضراء یا آسانیاں ہوں، اللہ فراوانیاں دے، دولت زیادہ ہو یا کم ہو، یہ نہ سوچے کہ اب پیسے تھوڑے ہیں میرے پاس، اللہ فرماتے ہیں تنگی میں فراوانی میں برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لوگوں پہ خرچ کرے، لوگوں کو کھلائے پلائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، پہلا کام۔ جب دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ کیسا محبوب بنتا ہے؟ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کا بندہ باغ میں موجود ہے، کہتے ہیں اللہ بارش نہیں ہو رہی، پانی کی ضرورت ہے،
ایک بندہ دوسرا گزرائے، بادل سے اس نے آواز سنی ہے، ایھا السحاب اسقی حدیقۃ فلان۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ فلاں کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، نام سنتا ہے، چل پڑتا ہے ادھر بادلوں کے ساتھ ساتھ۔ ایک بندہ باغ میں پانی لگا رہا تھا، اللہ کی طرف سے اسی باغ پہ بارش برس رہی تھی، وہ پانی کا انتظام کر رہا تھا اسی باغ کے اندر۔ یہ اللہ کا بندہ اس کے پاس پہنچ گیا، کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں نام ہے۔ کہتا ہے تیرا ہی نام میں نے بادلوں سے سنا ہے۔ اچھا یہ بتا، ہر طرف قحط پڑا ہوا ہے، بارش آئی کوئی نہیں، تیرے باغ کو پانی کیسے پہنچا؟ اس میں راز کیا ہے؟ اس بندے نے کہا اللہ کے بندے، جب یہ باغ کا فصل تیار ہوتا ہے، پھل تیار ہوتا ہے، تو میں 3 حصوں میں سے تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ میں باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے گھر بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کے لیے غربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ فرمایا مبارک ہو، اسی وجہ سے اللہ نے تیرے باغ کو کبھی پانی کی کمی نہیں دی۔ آج مانگتے ہیں بارشیں نہیں آتی، گندم کی فصل تیار ہے، بارش کی ضرورت ہے، مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، بارشیں کیوں نہیں آتی؟ پیارے نبی نے فرمایا جس قوم میں 2 برائیاں عام ہو جائیں، ایک فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، دوسرا مال سے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیں، اللہ اس قوم پہ قحط کو مسلط کر دیتا ہے، اور بارشوں کے نظام کو اللہ بے وقت کر دیتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے بارش آتی کوئی نہیں، جب ضرورت نہیں بارشیں آ رہی ہیں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ پہلا کام الذین ينفقون فی السراء والضراء، دوسرا کام والکاظمین الغیظ، غصہ آ جائے کسی بندے پر، کوشش کرے غصے کو پی جائے، کنٹرول کرے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ جو ہے شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو، یعنی غصہ غالب آ جائے، کنٹرول نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کر لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے غصے کو آگے پہنچائے یا کسی کو بچھاڑ دے، میرے نزدیک پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو قابو کر لے۔ والکاظمین الغیظ، تیسرا کام والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرے، کوئی غلطی کر بھی بیٹھے، طاقت بھی ہو بدلہ لینے کی، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دے۔ والعافین عن الناس، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام تم کر لو، پہلا کام اللہ کے لیے خرچ کرو، آسانی ہو یا تنگی ہو۔ دوسرا کام پیارے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب ہمیں پیغام دیتی ہے، غصے کو پی جاؤ۔ تیسرا کام فرمایا لوگوں سے درگزر کرو، معاف کر دو، پھر کیا ہوگا؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ پہلی آیت میں نے بتایا اللہ کی رحمت مل جائے گی، یہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں میری محبت مل جائے گی، یہ کام کرو گے تو میری محبت مل جائے گی۔ اخلاق اسی کو کہتے ہیں سل من قطعت واعف عمن ظلمک احسن الی من اساء الیک۔ سل من قطعت، جو تم سے توڑے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو،
اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اخلاق عظیمہ کہتے ہیں، اخلاق کریمہ کہتے ہیں۔ 3 جرد اخلاق کے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو چیز ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں تمہارے، کہ اگر اس چیز پہ تم آ جاؤ۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کھانا لے کے آئی مہمانوں کے لیے، پاؤں اٹکا، کھانا گر گیا۔ حضرت عثمان کو فطرتی طور پہ تھوڑا غصہ آیا، انسان ہے نا، فطرتی غصہ آتا ہے۔ اس لونڈی کی زبان سے نکلا والکاظمین الغیظ، مومن کی شان یہ ہے غصہ آئے تو اسے پی لیتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے غصے پہ کنٹرول کر لیا۔ پھر اس لونڈی نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، مومن کی شان یہ ہے وہ معاف بھی کر دیتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ یہ شان تھی ان کی، صحابہ کرام کی، فوراً عمل کرتے تھے آیات پر۔ تو اس لیے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی محبت مل جاتی ہے جو دوسروں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسرے پہ غصہ آتا ہے کنٹرول کر دیتے ہیں، دوسرا زیادتی کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہوں، وہ ہمیشہ برائی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے یار تو اور اچھا کر، ان کو برا کرنے دے، تو اچھا کر اپنے ظرف کے مطابق، ایک دن اللہ ان کو جھکائے گا، ایک دن تیرے سامنے اللہ ان کو لائے گا۔ اس لیے فرمایا دوسری چیز جو ملتی ہے وہ ہے اللہ کی محبت، انسان بھلائی کے کام کرے، دوسروں کی فکر کرے۔ تیسرا کام اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، تیسری چیز اللہ قرآن پاک میں ہمیں پیغام دے رہا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی سامنے آئے ہوئے ہیں غلہ لینے کے لیے، ایک دوسرے کی پہچان بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب پہچان ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے ہوئے ہیں، پوری طاقت ہے، غلبہ ہے، آرڈر اور فرمان انہی کا چلتا ہے مصر میں۔ اگر سزا دینا چاہتے، گرفتار کروانا چاہتے، پہلے جرموں کا بدلہ لینا چاہتے، کنویں میں تم نے ڈالا، باپ کی جدائی میرے ساتھ تم نے کروائی، ابا جی کی محبت سے تم نے محروم کیا، کنویں کی تنہائیوں میں مجھے رہنا پڑا، مصر کے بازار میں مجھے بکنا پڑا، اور مصر کے قید خانے میں قیدی بن کے مجھے رہنا پڑا۔ یہ ساری تکالیف، ساری زندگی کا ایک حصہ میرا ان تکلیفوں میں گزرا، دکھوں میں گزرا۔ بچپن سے تم نے اپنے میرے ابا جی سے جو میرے بغیر گزارا جن کا نہیں تھا، محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنے آنکھوں کی بینائی بھی دے بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ذرا تصور کرو محبت اتنی زیادہ، اس باپ سے جدا کیا بھائیوں نے، کنویں میں ڈلوایا بھائیوں نے، قید خانے میں گئے بھائیوں کی وجہ سے، مصر کے بازار میں بکے فروخت ہوئے غلام بن کے بھائیوں کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں سامنے یوسف علیہ السلام کی ایک ایک، کہتے ہیں دکھوں والی راتیں کبھی بھولتی نہیں ہیں، جو غم آتے ہیں کبھی بھولتے نہیں ہیں انسان کو۔ وہ دکھوں والی زندگی ساری سامنے یوسف علیہ السلام کے، اب پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، آرڈر بھی چلتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام قربان جاؤں اللہ کا قرآن ان کی تعریف کرتا ہے اِنَّهُ
من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے یوسف نے بدلے نہیں لیے اپنے بھائیوں سے، میرے یوسف نے گرفتار نہیں کروایا اپنے بھائیوں کو، سب کچھ کے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بدلہ نہیں لیا ان کو، ان کی بھلائی سوچی اپنے بھائیوں کو کہ اب مجبور ہو کہ میرے پاس آئے ہیں، کھانے کے لیے ترستے ہیں، مالی حالات بڑے مشکل ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بھلائی سوچی، اس عالم میں بھی اپنے بھائیوں کی بھلائی کو جب سوچا، اللہ ان کی تعریف کر کے کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے یوسف تیری بڑی قربانی ہے، اے یوسف علیہ السلام تیری قربانی واقعی بڑی ہے، لیکن آپ نے تقوی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بھائیوں کا پھر بھی سوچا، اپنوں کا پھر بھی سوچا، میں اللہ ان لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دیکھو میں نے دنیا میں تجھے انعام یہ دیا کہ یہ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، میں اللہ نے تجھے مصر کا وارث بنا دیا، تخت کا۔ یہ دیکھو اللہ کی طرف سے انعام۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب دوسروں کی بھلائی کا سوچتے ہو تو پھر اللہ تمہیں عزتیں عطا کرتا ہے، تمہیں شان اللہ دیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اور یہی منظر تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کو وہی لفظ بولے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بولے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا آج میں اپنے بھائی یوسف کی سنت کی بات کر رہا ہوں، میرے بھائی یوسف نے بھی سب پہ کنٹرول کر لیا تھا، سب پہ طاقت تھی، پاور تھی، سب کچھ کر سکتے تھے، وہ بھی گردنیں جھکا کے کھڑے تھے۔ آج تم بھی میرے سامنے، مجھے بلال کے وہ پتھر بھی یاد ہیں، مجھے زنیرہ کی وہ نکلی ہوئی آنکھیں بھی یاد ہیں، مجھے ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھی یاد ہیں، اور صرف یہ نہیں خباب کا انباروں پہ لیٹنا بھی مجھے یاد ہے، ابو ہریرہ کا بھوک سے تڑپنا بھی مجھے یاد ہے، یہ سارے دکھ اور تکلیفیں مجھے یاد ہیں، میری پیٹھ پہ اوجری ڈالی اونٹ کی مجھے یاد ہے، میرے راستے پہ کانٹے بچھائے مجھے یاد ہے، مجھے شاعر کہا مجھے یاد ہے، مجھے ساحر کہا مجھے یاد ہے، مجھے مجنوں کہا مجھے یاد ہے، میرے لیے قتل کے منصوبے بنائے مجھے یاد ہے، مجھے اپنے وطن سے بے وطن کیا، ساری باتیں مجھے یاد ہے، لیکن میرے بھائی یوسف کے سامنے بھی بھائی کھڑے تھے مجبور ہو کے، اب تم میرے رشتہ دار بھی اندر کھڑے ہو، میرے قبیلے کے لوگ بھی اندر کھڑے ہو، سردار بھی اندر کھڑے ہو، مکہ والے سارے کھڑے ہو، لیکن آج میرا اعلان وہی ہے جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ، اب میں بدلہ لینے کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا۔ آج تو ہمیں طاقت نہیں ملتی کہ ہم کسی سے بدلہ لے سکیں، اللہ کے نبی کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری طاقت ملی ہوئی تھی، ہر چیز ان کے اختیار میں تھی اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی بھلائی سوچی، ان کی خیر خواہی سوچی، اور اللہ تعالیٰ نے نتیجہ یہ دیا کہ ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے، پیارے نبی کے غلام ہو گئے، اور وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ آ کے فرمانبردار اور تابعدار بن کے 24 سال اکٹھی زندگی گزارتے ہیں بعد میں مصر کے اندر۔ کیا شان تھی! اس لیے فرمایا اِنَّهُ مَن یتق ویصبر، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنا، اِنَّهُ مَن یتق ویصبر۔ تیسرا کام یہ ہے دوسروں کی جو بھلائی سوچتے ہیں، خیر خواہی سوچتے ہیں، اللہ دنیا میں اسے کنووں سے اٹھا کے تخت مصر کا وارث بنا دیتا ہے۔ چوتھی چیز جو دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے انسان،
صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا، دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبے رکھتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب تم خیر خواہی کے کام کرتے ہو، اچھائی کے کام کرتے ہو، اللہ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں مسلمان بھائیو، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو دوسروں کی خیر خواہی کے کام کرے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی جگہ اللہ حسنات کو لے کے آتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایسے نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا کیا تو نے؟ کوئی نیکی؟ کہتا ہے یا اللہ مجھے تو یاد کوئی نہیں، میں نے کوئی نیکی بھی کی ہے، ہاں ایک بات مجھے یاد ہے، ایک میرے اندر صفت تھی، اللہ کہے گے بتا، اللہ کو معلوم ہوگا، انسانیت کو اللہ بتانا چاہتے ہیں، میرے محبوب نے امت کو بتا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے پوچھے گا کیا کرتا تھا تو؟ کوئی یاد کر اپنی نیکی۔ وہ کہے گا ہاں ایک عمل مجھے یاد ہے جو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ کیا؟ کہتا ہے میں مالدار تھا، تو نے اللہ مجھے مال دیا تھا، میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اس مال میں سے، اور قرضہ جب دیتا تھا جس کو تو ٹائم مقرر کر لیتا کہ فلاں تاریخ کو قرضہ واپس کرنا ہے، جیسے اصول ہے قرضہ واپس کرنا ہے، لیکن اس بندے کے پاس میں اپنا بندہ بھیجتا تھا کہ تیرا ٹائم آ گیا ہے، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے اس ٹائم پہ اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں کہتا کوئی بات نہیں اگلا ٹائم رکھ لو، پھر اگلے ٹائم بھیجتا، نہیں ملتے پیسے، پھر تیسری دفعہ بندہ بھیجتا، تیسری دفعہ جب میں بندہ بھیجتا مجھے یقین آتا یہ مجبور ہے دے نہیں سکتا، یا اللہ تیرے لیے میں اسے قرضہ معاف کر دیتا، تیرے لیے میں قرضہ معاف کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا مجھے پتا تھا تیری نیکی میں تیری زبان سے سننا چاہتا تھا، مجھے تیرا یہ عمل اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے۔ اللہ کہے گا فرشتوں لاؤ اس کے برائیوں والے دفتر، فرشتے برائیاں ہی برائیاں لائیں گے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اللہ فرمائیں گے مٹا دو ساری برائیوں کو، اسی جگہ نیکیاں لکھ کے اس کا ایک عمل بھی مجھے اتنا پسند ہے کہ دوسروں کو ریلیف دیتا، دوسروں کے لیے آسانی کا بھلائی کا معاملہ کرتا تھا، میں اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، سے جنت میں بھیج دو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک نیکی بھی انسان کو کہاں لے گئی؟ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو بندہ جا رہا تھا، وہ جو بندہ جا رہا تھا راستے میں سفر پہ تھا، بڑا گناہگار اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت تھا جس کی شاخیں نیچے لٹکتی تھیں، ہر بندہ سر نیچے کر کے گزر جاتا تھا، اس بندے کو خیال آیا یار اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا تاکہ بندوں کو تکلیف نہ ہو گزرنے میں، راستہ گزرنے میں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، دوسروں کی تو نے خیر خواہی سوچی، دوسروں کی بھلائی سوچی، وہ بندہ جا تو اپنے کام سے رہا تھا، لیکن اللہ فرماتے میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ اکبر۔ چوتھا کام یہ ہے اگر دوسروں کی بھلائی کا انسان سوچے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہ اس کے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کیا شان ہے اللہ کی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں پانچواں مقام
اللہ کے قرآن کا، جہاں اللہ فرماتے ہیں دوسروں کی خیر خواہی سوچا کرو، دوسروں پہ احسان کیا کرو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا، اللہ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے نا۔ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ انسان احسان کا جب معاملہ کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے اس بندے پہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے بندوں پہ احسان کیا ہے، اب اس کا بدلہ بھی اسے ملنا چاہیے، دنیا میں بھی ملنا چاہیے، آخرت میں بھی ملنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سے، بیٹھے ہیں ہم سب اپنی اپنی دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ دوسرے کا یہ کام بھی کر دے، اس کا یہ کام بھی کر دے، اس کا یہ کام بھی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں اس بندے سے اتنا خوش ہوا کہ اپنی دعا میں دوسروں کی خیر خواہی کا سوچ رہا ہے، اپنی دعا میں دوسروں کی بھلائی کا سوچ رہا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ مانگ رہا ہے اپنے مانگنے کی بجائے، دوسروں کی فکر ہے اس کو اپنی دعاؤں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو یہ دوسروں کو لیے مانگ رہا ہے بغیر مانگے میں اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ حالانکہ اپنے لیے تو وہ چیز کہی نہیں، دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ عربی کیا کہتا ہے؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ ایک عربی نیا مسلمان ہوا، نماز سے سلام پھرا، کھڑا ہو گیا، اللہ سے دعا مانگنے لگا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، اللہ کے بندے تو نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو اللہ سے کہہ رہا ہے مجھ پر رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، اور کسی پہ بھی رحم نہ کر، یہ تیری دعا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، دعا مانگنی ہے تو اس کو سب کو شامل کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی میرا امتی غیب کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ اس دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ یعنی آپ میرے لیے مانگے، میں آپ کے لیے مانگوں، اس لیے کہنا چاہیے میرے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا جب مانگتا ہے تو اللہ جلدی دعا قبول کر لیتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتے ہیں جب دوسروں کی بھلائی کا تم سوچتے ہو، خیر خواہی کا سوچتے ہو، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ دنیا میں بھی بدلے دلواتا ہے، آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی۔ بدر میں قیدی 70 موجود تھے، اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی مال لے کے آیا، پتہ ہے کون؟ جبیر بن مطعم مال لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا کون جبیر بن مطعم؟ مطعم میرا باپ تھا، مطعم بن عدی میرا باپ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو طائف والا؟ ہاں یا رسول اللہ وہ طائف والا، وہ میرا باپ تھا مطعم۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں نم ہو گئیں، فرمایا وہی مطعم بن عدی تھا، مکہ والوں نے جب طائف والوں نے پتھر مار مار کے مجھے زخمی کر دیا تھا، میں نے ایک باغ میں پناہ لی تھی، میرا پورا وجود خون سے لت پت تھا، تو مطعم بن عدی آیا تھا، اس نے 6 بندے میرے ساتھ اپنے بیٹوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے بھیجے تھے، اور اس نے کہا میں امان لیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑی خیریت کے ساتھ مجھے مکہ میں پہنچا کے گیا تھا مطعم بن عدی، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا مطعم نے۔ اللہ کے نبی دیکھو بدر میں اسے یاد کر کے اس کے بیٹے کو کہنے لگا میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا، تیرا باپ بھلا آدمی تھا، دوسروں کی خیر خواہی سوچنے والا تھا، اس لیے میں پیسے نہیں لے سکتا۔ اگلا جملہ سنو، میرے نبی نے فرمایا ہے کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، اگر مجھے سفارش کرتا میں اللہ کا نبی میں سب کو اس کی وجہ سے معاف کر دیتا۔
هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہی تو وجہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی خدیجہ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہو، ہم جوان آپ کے پاس موجود ہیں، یا رسول اللہ اتنی ازواج آپ کے پاس ہیں، بوڑھی خدیجہ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہو. میرے نبی رونے لگے. آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے سکھ کی رفیقہ ہو، میری دکھ کی رفیقہ حیات تھی. اب میں جاتا ہوں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب میں باہر نکلتا لوگ مجھے پتھر مارتے، گالیاں دیتے، زخمی کر دیتے. اکیلی میری خدیجہ ہوتی، میری مرہم پٹی کرتی، خدیجہ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی. خدیجہ کا مقابلہ کون؟ پھر اللہ کے نبی نے ایک عجیب مثال بیان فرمائی. فرمایا عائشہ وہ میری خدیجہ تھی، مال ہوتے ہوئے سارا مجھ پہ قربان کر دیا. مکہ والے کہنے لگے دیکھو اتنی مالدار خاتون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی جن کے پاس ظاہراً مال کوئی نہیں ہے. خدیجہ کے کان میں یہ آواز پہنچی، اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ یہ سارے خزانے میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، آج کے بعد ان کی مالک میں نہیں ہوں، آپ مالک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج میں نے ایک بات سنی ہے، مکہ والے کہہ رہے ہیں اتنی مالدار خاتون نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی ہے، مال نہیں ان کے پاس، میں اپنے لیے تانا سن سکتی ہوں، آپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ آج کے بعد سارا مال آپ کا. اگلا جملہ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا. فرمایا خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی نا. میرے نبی نے فرمایا ایک دن فرمایا میں آیا باہر سے اپنے گھر کے اندر، ابھی تک میں نے سلام نہیں کیا، دروازے پہ دستک نہیں دی، میری خدیجہ نے دروازہ پہلے ہی کھول دیا. میں نے سوال کیا خدیجہ میں نے سلام ہی نہیں کیا، میں نے دروازہ کھٹکایا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ دروازہ پہلے ہی کھول دیا. میرے نبی نے فرمایا عائشہ میری خدیجہ ایسی تھی، اس نے مجھے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ وہ مجھے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی خوشبو میں نے محسوس کر لی تھی. کیا بات ہے! اب ایسے کون ذوق رکھتا ہے کہ آپ کے آنے سے خوشبو مجھے محسوس ہو، اس لیے میں نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا. حل جزاء الاحسان الا. میرے نبی اس لیے زندگی میں بھولے نہیں، ورنہ آپ کی ذات جیسی ذات اللہ نے بنائی کوئی نہیں کائنات میں. آپ کے پاس تو سارا کچھ تھا، اس کے بعد بھی خدیجہ کو کیوں یاد کر رہے ہیں دنیا سے جانے کے بعد؟ اور کہہ رہے ہیں خدیجہ کے احسانات ہر وقت مجھے یاد رہتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی بہن آئی، آواز ملتی تھی، اللہ کے نبی تیزی کے ساتھ بار گئے، فرمایا اس کی آواز سے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. اور اللہ کے نبی گوشت جب بھی آتا تو خدیجہ کی ایک سہیلی تھی حضرت خدیجہ ان کے گھر گوشت بھیجا کرتی تھی، جب بھی آتا تو حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی، میرے نبی نے یہ طریقہ نہیں چھوڑا. جب بھی آپ کے گھر کبھی گوشت آتا آپ فرماتے فلاں عورت کو دے کے آؤ، کیونکہ میری خدیجہ اسے گوشت بھیجا کرتی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا خلاصہ اگر نکالو تو انسان صرف اپنے لیے نہ جیے، دوسروں کی بھلائی سوچے. اس کے 5 فائدے، مضمون تو بہت طویل ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، 5 فائدے میں نے بتائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پہلی چیز یہ ہے اللہ فرماتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے نا اللہ کی رحمت کے وہ قریب ہو جاتا ہے. دوسرا فرمایا اللہ کی محبت اسے مل جاتی ہے. تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چوتھا اللہ اس کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے. اور پانچواں اللہ اسے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.